اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے. بستی والوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، وہ سارے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور گرد جمع ہو کے کہنے لگے حضرت ایک پریشانی ہے، ایک مصیبت آن پڑی ہے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت یہاں پہ ایک دھوبی ہے، ہمارے کپڑے دھوتا ہے لیکن پریشان بڑا کرتا ہے. کہا وہ کپڑے بھی دھو کے دیتا اور پریشان بھی کرتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضرت وہ تو ہمارے کپڑے تبدیل کر دیتا ہے، شلوار کسی کی قمیض کسی کی. بعض کہنے لگے حضرت ان کے تو کپڑے تبدیل کرتا ہے، ہمارے تو وہ چوری ہی کر لیتا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں اس پریشانی سے نجات چاہیے. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضرت وہ کپڑے لے کے گیا دھونے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے نا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے مالک یہ تیرے بندوں کو پریشان کرتا ہے، اسے تو وہیں پہ ہلاک کر دے. اللہ کے نبی روح اللہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک تیرے بندوں کو پریشان کرتا ہے، اسے وہیں پہ ہلاک کر دے، مار دے، موت دے دے، تباہ کر دے. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد فرمانے لگے لو بھائی اب وہ شام کو زندہ واپس نہیں آئے گا، تم اس پریشانی سے نجات پا گئے ہو، تم اب اس کا خوف چھوڑ دو. اتنا کہا اور آگے چلے گئے. لوگ بستی والے سارے بڑے خوش، لو جی دھوبی سے نجات مل گئی. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے آج شام کو وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، وہیں پہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی روح اللہ نے دعا کی ہے. کیا دیکھتے ہیں شام ہوئی تو دھوبی زندہ گاؤں کی طرف آ رہا ہے، زندہ بستی کی طرف آ رہا ہے. بڑے پریشان ہوئے. اللہ کے نبی روح اللہ نے دعا کی تھی کہ یہ وہیں پہ ہلاک ہو جائے گا، یہ تو پھر زندہ آ گیا. وہ پھر سارے بستی والے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت آپ دعا کر کے گئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اب وہ زندہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ پھر بھی زندہ واپس آ گیا، وہ پھر بستی میں داخل ہو گیا، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کہتے تھے ہلاک ہو جائے گا لیکن وہ صحیح سلامت بستی میں داخل ہوا ہے. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس دھوبی کے پاس گئے، اس سے جا کے کہنے لگے سچ سچ بتا آج تو نے کون سا اچھا کام کیا ہے، ذرا سچ سچ بتانا آج کے دن کون سی نیکی کی ہے. تو کہنے لگا اللہ کے نبی اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بات ہے کہ صبح میں جب جانے لگا تو 3 روٹیاں ساتھ لے گیا، اس نیت سے کہ دوپہر کو بھوک لگے گی، وہیں پہ بیٹھ کے 3 روٹیاں کھاؤں گا، بھوک کو مٹاؤں گا اور پھر کام میں لگ جاؤں گا. لیکن کیا ہوا کہ میں 3 روٹیاں تو ساتھ لے گیا، ابھی دوپہر نہیں آئی تھی، ابھی میں نے وہ 3 روٹیاں نہیں کھائی تھی کہ اس سے پہلے میرے پاس ایک فقیر آ گیا اور آ کے کہنے لگا 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. میں نے سوچا میں تو صبح کھا کے آیا ہوں اور شام کو پھر جا کے کھا لوں گا، اس بیچارے نے تو 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. اے اللہ کے نبی میں نے اپنی 3 روٹیوں میں سے نہ 1 روٹی اس فقیر کو دے دی، 1 روٹی اس اللہ والے کو دے دی. جب میں نے اسے 1 روٹی دی تو اس نے مجھے 1 دعا دی اور دعا کے الفاظ یہ تھے کہ تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تیرا دل صاف کر دے. تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، میں تجھے فقیر دعا دیتا ہوں اللہ تیرا دل صاف کر دے. اور یہ جو دل والا معاملہ ہے نا اس کا صاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے. حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے تو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا پئی، دل کالے نالو منہ کالا چنگا. پر جے کوئی اے رمز پچھانے ہو، اگر کوئی سمجھے نا تو دل کالے نالو منہ کالا چنگا. منہ کالا ہو تو چل جاتا ہے پر دل کالا ہو تو وہ نہیں چلتا. منہ کالا ہو تو نظام چل جاتا ہے لیکن اگر دل میں حسد کی کالک لگی ہو، اگر دل میں بغض کی کالک لگی ہو، اگر دل میں انا کی کالک لگی ہو تو پھر معاملہ نہیں چلتا. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اے رمز پچھانے ہو. تو وہ فقیر دعا کیا دیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے اللہ تیرا دل بھی صاف کر دے، تو لوگوں کے کپڑوں کو صاف کرتا ہے اللہ تیرے دل کو صاف کرے. کہتے ہیں مجھے دعا بڑی اچھی لگی ہے اللہ کے نبی، میں نے دوسری روٹی بھی دی. جب میں نے دوسری روٹی دی اس نے مجھے دوسری دعا دی اور اس دعا کے الفاظ یہ تھے کہ تو نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا ہے، تو نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے، ہر مصیبت سے تیری حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی اس نے مجھے دوسری دعا دی، مجھے وہ دعا بھی بڑی اچھی لگی، میں نے تیسری روٹی بھی دے دی. جب میں نے تیسری روٹی دی اس نے مجھے تیسری دعا دی اور تیسری دعا کے الفاظ یہ تھے
وہ فقیر کہنے لگا تو نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تیرے پاپوں کو بھی معاف کرے، اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کرے اور تجھے جنت بھی عطا کرے۔ اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا تھا اور اس فقیر نے مجھے 3 دعائیں دی تھی۔ ابھی اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس کی نیکی پوچھ رہے تھے کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا اے پیارے عیسیٰ ذرا اس کی گٹھڑی تو کھول۔ اس کی گٹھڑی کو کھولا گیا تو اس میں ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس سانپ سے مخاطب ہوئے کہ تجھے تو اللہ نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسے مارنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے اسے ہلاک کیوں نہیں کیا، تو نے اسے مارا کیوں نہیں؟ اللہ نے اس سانپ کو زبان دی اور وہ سانپ زبان حال سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضرت آیا تو اسی نیت سے تھا کہ اسے ہلاک کروں گا، آیا تو اسی نیت سے تھا کہ اسے ماروں گا، پر جب میں اسے مارنے لگا، جب میں اس کو ہلاک کرنے لگا، ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے میرا منہ بند کر دیا اور اللہ کا یہ حکم بتا دیا اب اسے کچھ نہ کہنا، اسے فقیر کی دعا لگ چکی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بول اٹھے اور کہنے لگے او کپڑے دھونے والے دھوبی، آج تو نے زندہ واپس نہیں آنا تھا، آج تو نے ہلاک ہو جانا تھا، آج جو تو ہلاکت سے بچ گیا ہے، آج تو زندہ بستی میں جو داخل ہو گیا ہے، یہ تیرے اسی عمل کی برکت ہے کہ تو نے 3 روٹیاں ایک فقیر کو کھلائی، تو نے اللہ کی رضا کے لیے 3 روٹیاں کسی بھوکے کو کھلائی، اللہ نے اسی عمل کو سامنے رکھتے ہوئے تجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ یارو اللہ کی راہ میں بانٹنے والا مزاج پیدا کرو، جب تمہارا خدا کی راہ میں بانٹنے والا مزاج بن جائے گا نا، پھر اللہ بھی تمہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ پھر آنے والی تم پہ جو مصیبتیں ہیں، آفات و بلیات ہیں، یہ جو آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے، یہ نیکیاں ان آنے والی آفات و بلیات کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی، پھر تم تک مصیبتیں نہیں پہنچے گی، پھر تم تک پریشانیاں نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اپنا یہ مزاج بنائیں کہ راہ خدا میں بانٹنا ہے، اور یاد رکھیں جب آپ یہ راہ خدا میں بانٹنے والا مزاج بنا لیں گے نا تو خدا تمہارے رزق میں بھی برکات عطا فرمائے گا، پھر وہ تمہارا رزق بھی کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔